رضا، اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اے امام محمد رضا۔ آئی ہوئی خواتین، میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں، باپ اگر دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور ماں اگر دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر جتنی بھی بے راہ روی ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کی لاپرواہی ہے، جہالت ہے، تو وہ ماں کی ہے۔ باپ صبح سے لے کر رات تک اپنے بچے کی فیس کی خاطر، اپنی بیوی کے کپڑوں کی خاطر، اپنی بیوی کے زیورات کی خاطر، اس کی آسائش کی خاطر، کھانے پینے کے انتظام کی خاطر صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے۔ اور گھر میں رہنے والی عورت، بیوی، وہ کیا کرتی ہے؟ بگ باس دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ نتیجتاً اپنے بچوں کی دیکھ بھال صحیح طور پر نہ کرنے کی بنیاد پر بچوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور پھر بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی زندگی اور ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ عورتوں کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو سمجھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت زیادہ، لیکن اپنے سے عمر کے اندر بہت چھوٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے نکاح فرمایا۔ ٹرین کے اندر مجھ سے ایک صاحب نے، غیر مسلم نے، سوال پوچھا کہ آپ کے نبی اتنی شادیاں اور پھر اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی؟ تو میں نے کہا سنو، پیغمبر کی نظر صرف حال کو نہیں دیکھتی، مستقبل کو بھی دیکھتی ہے۔ رسول اعظم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے 1/4 اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ایک راہ تھی کہ انہیں اپنے عقد میں لے کر ان کو اپنی نیابت اور اپنی وراثت عطا فرما دیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے مدینے کے اندر جتنے فقہا تھے کم و بیش 149، اس میں 14 جو تھے وہ بہت اونچے مقام پر تھے۔ ان 14 فقہا کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی موجود ہے۔ صحابہ جب کسی مسئلے کے اندر الجھ جاتے اور انہیں کوئی حل نظر نہ آتا، صحابہ تو آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پس پردہ سوال پوچھتے، اور ام المؤمنین اس کا جواب دے کر صحابہ کو مطمئن کیا کرتی تھی۔ جب علم عورتوں کے پاس تھا، جب علم دین خواتین اسلام کے پاس تھا، تو ان کے بطن سے ڈانسر پیدا نہیں ہوتے تھے، نجات کے ذریعے پیدا ہوا کرتے تھے۔ فخر گجرات نے سلطان الہند کی طرف نسبت کر کے ادارے کو قائم کر کے جو کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ذرا اسی سلطان الہند کی زندگی کو دیکھ لو۔ بنگال کی سرزمین پر جب 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر توبہ کی، تو
تو سلطان الہند نے اپنی ماں کو خط لکھا اور اس میں لکھا، ماں اللہ کا شکر ہے کہ تیرے بیٹے معین کے ہاتھوں پر اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کو کم و بیش توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ماں نے جواب میں لکھا، بیٹے معین یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تیری زبان میں یہ تاثیر عطا فرمائی۔ یہ ماں کا کردار تھا۔ تاجدار کربلا نے میدان کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، سجدہ نہیں چھوڑا زخموں کے باوجود۔ وجہ کیا تھی؟ اپنی ماں کو سجدے میں دیکھتے تھے، اپنی ماں کو تلاوت کرتے دیکھتے تھے، اپنی ماں کو عبادت و ریاضت میں دیکھتے تھے، خشیت ربانی میں دیکھتے تھے۔ جب ماں کی ایسی زندگی انہوں نے دیکھی اور اتنی بڑی قربانی جب ماں کی انہوں نے دیکھی کہ بھوکے رہ کر فقیر کو دے رہے ہیں، اسیر کو دے رہے ہیں، یتیم کو کھلا رہی ہیں، جب اتنا بڑا ایثار اپنی ماں کا انہوں نے دیکھا اور جس ایثار پر پروردگار کی رحمت مچل گئی اور پروردگار نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان کی شان کے اندر، ان کے کردار پر، تو آپ دیکھیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو حضرت خاتون جنت کہتی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو بیٹے نے اپنی ماں کی قربانی اس طرح سے دیکھی تھی تو کربلا میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن آج جب بچے اپنی ماں کو گانے گنگناتے دیکھتے ہیں، ماں کو اپنے بچے کو روتا بلکتا دیکھتے ہوئے بھی کہ بچہ، ماں دیکھ رہی کہ بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ماں کا سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے، لے جا بچے کو ادھر لے جا، دیکھیں سنگ مس ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ تباہی نہیں پیدا ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ ادارہ۔ یہاں اس ادارے کے ذریعے جو بچیاں زیور علم سے آراستہ ہوں گی، مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ ایسے بچوں کو جنم دے گا جو بچے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں انشاءاللہ روشن کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں آج ڈے بائی ڈے سچویشن بدلتی جا رہی ہے۔ ماؤں کی پوزیشن یہ ہے، جہاں ماں بنی تو بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں گھبراتی ہے کہ میرا فیگر خراب ہو جائے گا، میں نے اگر بچے کو دودھ پلایا تو ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، بچہ اس سے طاقتور ہو جائے گا۔ میری بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ڈبے کے دودھ اور پاؤڈر کے دودھ کے ذریعے بچے کو طاقت تو دے سکتے ہو، ماں کی ممتا کہاں سے دے سکو گے؟ ماں کی ممتا تو اس وقت ملے گی جب آپ انہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنا دودھ انہیں پلاؤ گے، اور اسی دودھ کے ساتھ جب آپ مصطفیٰ پیارے کی محبت، درود شریف، تلاوت قرآن مقدس کر کے جب آپ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ گے تو یہی بچہ بڑھاپے میں آپ کو گھر سے نہیں نکالے گا بلکہ آپ کے قدموں سے چپٹ کر رہے گا اور آپ کی نجات کا سامان بن جائے گا۔ علم بہت ضروری ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابیات کا علمی ذوق دیکھو، صحابیات کا علمی شوق دیکھو۔ صحابیات رسول اعظم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی تھی اور عرض کرتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ تو تشریف لاتے ہیں، آپ سے نصیحتیں سنتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیجئے تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ نصیحتیں سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ سوال اتنا پسند آیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بدھ کا دن فکس فرمایا، اور بدھ کے روز خواتین کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری عورتوں کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ غسل کے مسائل سے واقفیت ہے، نہ طہارت کے مسائل سے واقفیت ہے، نہ نجاست کے مسائل سے واقفیت ہے، نہ پاکی کے مسائل سے واقفیت ہے، کوئی مسئلے سے واقفیت قطعی طور پر نہیں ہے۔ نیل پالش لگی ہے، غسل کر رہی ہیں، نہیں ہو رہا، بالوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے کلر کرتی ہیں،
پتہ نہیں غسل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، غسل کے فرائض جانتی ہیں کہ نہیں جانتی، وظیفے پڑھتی رہیں گی لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ مسائل کیا ہیں، انہیں یہ خبر نہیں کہ پاکی اور طہارت کے مسائل کیا ہیں۔ یہ سیکھنا فرض ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں سیکھو گی تو یاد رکھنا زندگی پر اگر لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر آپ نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے نمازیں ادا کی، اللہ ان نمازوں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ آپ ذرا دیکھو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے علم کے لیے کیسے محنت کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت مالک بن انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، بڑا عظیم نام ہے۔ حضرت ربیعۃ الرائے فروخ کے صاحبزادے خراسان کی سرزمین پر جہاد کے لیے فروخ نکلے تھے، تو اپنی بیوی کو 30,000 درہم انہوں نے دیا تھا کہ یہ تمہارے خرچ کے لیے رکھو۔ ان کے شکم کے اندر حضرت ربیعہ پرورش پا رہے، مطلب شکم کے اندر موجود تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ 27 سال کے بعد جب پلٹے تو ہاتھ میں نیزہ تھا، گھوڑے پر آئے اور سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے اور نیزہ دروازے پر مارا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نوجوان نکلا ہے، تو نوجوان نے کہا تم میرے گھر پر حملہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یہاں تک کہ دونوں کے درمیان، فروخ اور ربیعہ کے درمیان آپس کے اندر کشتی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا سا جھگڑا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت امام مالک تشریف لاتے ہیں۔ امام مالک نے فاروق سے کیا کر رہے ہو تم؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو کہا تم تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہو؟ کہا ہاں میں 27 سال کے بعد حاضر آیا ہوں۔ تو پھر ان کی بیوی نے جب سنا تو ان کی بیوی نے کہا اچھا یہ میرے شوہر 27 سال میں چہرہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، شکلوں میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر جب پتہ چل جاتا ہے کہ ربیعہ ان کا ہی بیٹا ہے، دونوں باپ بیٹے بغلگیر ہوتے ہیں اور اس کے بعد رونے لگتے ہیں۔ 2-4 روز گزرے تھے تو حضرت فروخ نے اپنی بیوی کو 4,000 درہم مزید عطا فرمائے اور اس سے پوچھ لیا کہ میری بیوی یہ بتاؤ میں نے تمہیں 30,000 درہم جاتے وقت دیے تھے، اس کا تم نے کیا کیا؟ محفوظ ہیں، ختم ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو اچھی جگہ پر دفن کیا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سنا اور سننے کے بعد مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا مسجد کے اندر درسگاہیں لگی ہوئی ہیں اور ان کا بیٹا ربیعہ درس دے رہا ہے اور اس درس کے اندر امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ پلٹ کر کے گھر آتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو تو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، تو ان کی بیوی نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں نے 30,000 درہم میں یہ کہوں کہ ربیعہ کو تیار کرنے میں اس کی تعلیم کے پیچھے میں نے خرچ کیا